دوستو لوک ورثہ اسلام آباد میں واقع ایک عمارت کا نام نہیں بلکہ ایک تاریخی ورثے کا نام ہے۔ وہاں مشاہیر کے کارنامے بما تصاویر درج ہیں۔ ایک تصویر مادر ملت فاطمہ جناح کی بھی ہے، جن کے تمام کارناموں کی تفصیل درج ہے سوائے 1965 کے صدارتی الیکشن میں لڑنے کے۔ ایسا کیوں ہے؟ فاطمہ جناح کی وفات پر بہت کچھ لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو کھوجنے کا عمل سر انجام ہی نہیں دیتے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تاریخی کرداروں جیسی مشکوک موت مرنے سے ڈرتے ہیں۔ دوستو فاطمہ جناح کے قتل کی کہانی 8 جولائی 1967 سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے شام 6 بجے میر لائق علی خان کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی۔ یہ وہی لائق علی خان ہے جو آخری وقت میں قائد سے ملاقات کرنے گئے تھے جو نہ ہو سکی تھی۔ وہ لائق علی کے ہاں سے 8 بجے گھر واپس جانے کے لیے روانہ ہوئیں۔ فاطمہ جناح گھر کی بلائی منزل پر آرام کرتی تھیں۔ گھر کے تمام دروازے بند کر کے چابیاں اپنے ساتھ اوپر لے جاتی تھیں۔ صبح کو جب نوکر آتا چابیاں اوپر سے نیچے پھینک دیتی، نوکر صاف صفائی کرتا، ناشتہ تیار کرتا۔ محترمہ 10 بجے ناشتہ کیا کرتی تھیں۔ اس رات بھی یہی سب کچھ ہوا، مگر صبح مختلف تھی۔ صبح حسب معمول عبدالرؤف موہٹا پیلس آیا۔ یہ محترمہ کے کپڑے بھی ساتھ لایا جو دھل کر واپس آئے تھے، مگر اس روز اوپر سے چابیاں نیچے نہ آئی۔ اس نے گھبرا کر لیڈی ہدایت اللہ کو اطلاع دی جو قریب ہی رہائش پذیر تھیں۔ انہوں نے ملازموں کی مدد سے دروازہ توڑا اور دیکھا کہ فاطمہ جناح وفات پا چکی ہیں۔ 9 جولائی 1967 کو اتوار کا دن تھا۔ لیڈی ہدایت اللہ نے اس واقعے کی اطلاع کمشنر کراچی سید دربار علی شاہ کو دی، جنہوں نے کلفٹن میں رہائش پذیر ڈی آئی جی کراچی اللہ نواز ترین جو کہ جہانگیر ترین کے والد ہیں کو فون کیا، واقعے کی اطلاع دی۔ بعد ازاں دونوں احباب موقع پر پہنچے۔ اس واقعے کی خبر ابھی نشر نہیں ہوئی تھی۔ لیڈی ہدایت اللہ، دربار علی شاہ اور سردار شوکت حیات تینوں نے ہی ایک ہی بات کہی کہ فاطمہ جناح کی گردن پر سرخ نشان موجود تھا، رگیں پھولی ہوئی تھیں، مگر جب دربار علی نے اللہ نواز سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو معمول قرار دیا۔ ان کے بقول میت زیادہ دیر پڑھی رہے تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ دوستو فاطمہ جناح کے قتل کے متعلق اہم انکشاف میر زائد حسین نے کیا۔ ان کے بقول ایوب خان نے فاطمہ جناح، چودھری محمد علی اور مولانا مودودی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چودھری محمد علی کو اس بات کی اطلاع انہوں نے خود دی، جبکہ مولانا مودودی کو یہ اطلاع چودھری رفیق باجوہ کے ذریعے دی گئی۔ دوستو مس جناح کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، مگر میت کے معائنے کے لیے سی ایم ایچ کے ڈاکٹرز کرنل ایم ایچ شاہ اور کرنل جعفر کو بلایا گیا۔ فاطمہ جناح کو غسل دینے والی خاتون نے فاطمہ جناح کے بدن پر موجود خون کے دھبوں کے بارے میں کرنل جعفر کو بتایا، مگر انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ ہارٹ اٹیک کا سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا۔ دوستو فاطمہ جناح کی وصیت تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کو اپنے بھائی کے پہلو میں دفن کیا جائے، مگر حکومت نے اس بات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ مس جناح کی نماز جنازہ سب سے پہلے صبح 8:30 بجے ان کے گھر ادا کی گئی، جو اہل تشیع کے عالم علامہ ہارون جارجوئی نے پڑھائی۔ دوسرے نماز جنازہ مولانا محمد شفیع نے پڑھائی۔ فاطمہ جناح کی میت کو مزار قائد میں دفن کرنے کی اجازت نہ ملنے پر لوگوں نے احتجاج شروع کیا۔ احتجاج اس قدر شدید تھا کہ حکومت کو کراچی فوج کے حوالے کرنا پڑا۔ شہر میں فسادات کی کیفیت تھی، لوگ حکومت مخالف نعرے لگاتے لاٹھی چارج سہتے جا رہے تھے، مگر حالات مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ 11 جولائی کو اپنی وفات کے 3 دن بعد محترمہ فاطمہ جناح کو مزار قائد میں دفن ہونے کی اجازت ملی۔ دوستو یاد رہے کہ فاطمہ جناح کا آخری دیدار کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہ دی گئی۔ سرکار نے صرف ایک تصویر جاری کی جو تمام اخبارات میں شائع کی گئی۔ مس جناح کے جنازے پر لوگوں نے ان کے حق میں نعرہ بازی کی، جذباتی افراد نے حکومت مخالف نعرے لگائے۔ اجتماع 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھا، جس سے حکومت لرز گئی۔ ایوب مرد آباد کا نعرہ لگانے پر اجتماع پر گولی چلائی گئی۔ دوستو فاطمہ جناح کے قتل کی تحقیقات کا قصہ بھی کچھ عجیب ہے۔ مس جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے ایوب سے ملاقات کی، قتل کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا کہا، مگر ایوب خان نے ان کی بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اعلیٰ سطحی حکومتی کمیشن اس بات کی تحقیقات کرے گا۔ فاطمہ جناح کے قتل کی تفتیش کے لیے کمشنر کراچی دربار علی شاہ نے کراچی سٹی کے مجسٹریٹ خالد محمود کو مقرر کیا۔ قتل کی 2 ایف آئی آر درج ہوئیں۔ ایک نواب اختر نے درج کرائی جس میں قتل کی وجہ صدارتی الیکشن میں حصہ لینا بتایا گیا۔ دوسری ایف آئی آر حکومت نے درج کی۔ پہلی ایف آئی آر کا ریکارڈ نہیں ملتا۔ حکومت کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر میں مس جناح کے باورچی کو قاتل نامزد کیا گیا۔ خالد محمود کی انکوائری روک کر قاضی فضل اللہ حکومتی وزیر کی سربراہی میں کمیٹی بنی۔ پولیس کی طرف سے اللہ نواز ترین نے کمیٹی کی معاونت کی۔ کمیٹی کی رپورٹ کیا تھی یہ کبھی پتہ نہ چل سکا۔ حکومتی تحقیقات کے مطابق فاطمہ جناح کا قتل ان کے باورچی نے کیا تھا، جو قتل کے دن سے غائب تھا۔ باورچی کا تعلق اٹک کے علاقے پنڈی گھیب سے تھا۔
عدالتی کارروائی میں اس کو مفرور قرار دیا گیا اور مقدمہ داخل دفتر ہوا۔ خون شہیداں رزق خاک ہوا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔